اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین۔ یہ سورہ آل عمران کی 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں، 149، 150، 151۔ پچھلی آیتوں میں مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی تھی اور انہیں نصیحت کی گئی تھی کہ وہ اپنے سے پہلے نبیوں اور نبیوں کے ماننے والوں کے طریقوں کو نمونہ بنا کر زندگی گزاریں، خاص کر کے جنگ کے موقع پر، کہ کتنے نبیوں نے اور ان کے ماننے والوں نے اللہ کے راستے میں قتال کیا، جہاد کیا۔ وہ کبھی کمزوری نہیں دکھائے، وہ کبھی دبے نہیں دشمنوں کے سامنے۔ حالات بد سے بدتر ہوئے، بڑی بڑی مصیبتیں انہیں جھیلنی پڑی، انہوں نے سب کچھ برداشت کیا، لیکن دشمنوں کے سامنے کبھی کمزوری نہیں دکھائی، اور خود کمزور بھی نہیں ہوئے اور مغلوب بھی نہیں ہوئے، دبے نہیں۔ ثابت قدمی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ لڑا۔ ان کے قدموں میں کبھی لغزش نہیں آئی، وہ کبھی اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو وقتی طور پر مسلمانوں کو جو جنگ احد میں شکست ہوئی تھی، اس سے بددلی کا شکار ہونا صحیح نہیں ہے۔ چاہے کیسے بھی خبریں آئیں، تمہیں غیروں کا پروپیگنڈے کا تمہارے اوپر کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے۔ تم کس کے لیے لڑ رہے ہو؟ اللہ کے لیے لڑ رہے ہو، تو پھر ثابت قدمی دکھاؤ، جیسے پچھلے لوگوں نے کیا۔ وہ دعائیں بھی مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے قدموں کو جما دے، اور اللہ ایسے ہی صبر کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ یہ پچھلی آیتوں میں مسلمانوں کو یہ نصیحت کی گئی کہ نبیوں کی باتیں مانو، نبیوں کے بات ماننے والے جو اللہ والے ہیں، ان کے طریقے پہ تم چلو، ان کو اپنا نمونہ بناؤ، کافروں کی باتوں میں مت آؤ، منافقوں کی بات میں مت آؤ، وہ تو تمہارا دین برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، ایمان والو اگر تم کافروں کی بات مانو گے، یردوکم علی اعقابکم، تو الٹے پاؤں وہ تمہیں واپس کر دیں گے، جہاں سے آئے تھے وہیں تمہیں جانا پڑے گا، وہی دور جاہلیت، جاہلوں کی جیسی زندگی تمہیں بھی گزارنی پڑے گی۔ وہ تو تمہیں بھی اپنے جیسے جاہل قوم بنانا چاہتے ہیں، وہ تمہیں الٹے پاؤں واپس گھر واپس، یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، پھر تم نقصان اٹھانے والے بن کر کے واپس ہو جاؤ گے۔ تمہارا فائدہ نہیں ہوگا، تمہارا نقصان ہوگا اگر تم کافروں کی بات مانو گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی، سنا نا، دماغ میں سب رکھ کر ہی آپ سننا، تب جا کر آیتیں سمجھ میں آئی۔ تو منافقوں نے کیا بات کہی؟ جب محمد ہی نہیں رہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ہمیں اس دین میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، ہمیں دوبارہ واپس، حالانکہ وہ منافق ہیں، کافر ہیں، وہ مسلمان ہوئے نہیں، لیکن دوسرے مسلمانوں کو بددل کرنا چاہتے، کم ہمت کر کے ان کو کسی طرح مرتد بنانا چاہتے تھے۔ اس طرح کی باتیں، بعد نے ایسی بات بھی کہہ دی کہ ہمیں دوبارہ ابو سفیان کی امان لینا چاہیے، اس کے پاس جا کر اس کا سہارا لینا چاہیے۔ دیکھو، کافروں کا سہارا، اس طرح کی باتیں، اب چونکہ ہمارے نبی نہیں رہے، اس طرح کی باتیں ان لوگوں نے پھیلائی۔ کیوں؟ مقصد یہ ہے کہ مسلمان بزدل ہو جائیں، کم ہمت ہو جائیں، بددل ہو جائیں، اور پھر کفر کی طرف لوٹیں۔ تو مسلمانوں، تم کبھی کافروں کی بات میں مت آؤ۔ یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، صحابہ کے لیے، قرآن کریم تو قیامت تک کے لیے تمام مسلمانوں کو یہاں خطاب ہے، کبھی بھی کافروں کی باتوں میں مت آؤ۔
جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ اس کو اگر آگ میں بھی جلا دیا جائے تب بھی وہ واپس نہیں ہوتا، وہ ایمان پر ڈٹا رہتا ہے، جان دے دیتا ہے لیکن ایمان کا سودا نہیں کرتا۔ جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، ڈر کے مارے بھی بیچ دیتے ہیں۔ کتنی کوششیں ہو رہی ہیں، نہیں، سارا کفر ملا ہوا ہے، وہ کفر کسی بھی شکل میں ہو، عیسائیت کے ہو، نصرانیت کے ہو، یہودیت کے ہو، ہندو مت کے ہو، بدھ مت کے ہو، کمیونسٹ ہو، دہریہ ہو، سب مسلمانوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کا ایمان باقی نہیں رہنا، مسلمانوں کا ایمان مضبوط نہیں رہنا، مسلمان ایمان پر نہیں رہنا، ایمان کے تقاضوں پہ نہیں چلنا، یہ ان کی کوشش ہوتی ہے۔ جب کبھی قرآن اور سنت کے مطابق کوئی بھی مسلمان ملک چلنے لگے تو ان کے خلاف سازشیں کر کے ان کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ نیست و نابود کر دیا جاتا ہے۔ آج جتنے بھی مسلم ممالک ہیں سب کے اندر وہ غیر اپنا انٹرفیئر بولتے ہیں، ان کی سیاست ہو، ان کی تعلیم ہو، ان کی جو بھی پالیسی ہو مسلمانوں کی، سب کس کے مشورے سے ہوتا ہے؟ غیروں کے مشورے سے ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں مسلمانوں تم غیروں کی بات مت مانو، کافروں کی بات مت مانو، وہ تمہارا کبھی بھلا نہیں چاہتے، وہ تمہارا نقصان ہی چاہتے ہیں، لیکن ہم مسلم ممالک ہیں کہ ان کے مشورے سے ہی کیا کرتے ہیں؟ ہر کام کرتے ہیں۔ ہر جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ اپنے مسلمان بچوں کو ایسے ایسے اداروں میں تعلیم دیتے ہیں جہاں بچے ہمارے پڑھ کر کے اگر عیسائی نہیں بنے، یہودی نہیں بنے، کافر نہیں بنے، لیکن مسلمان باقی بھی نہیں رہتے۔ ان کے نظریات، ان کی سوچ، ان کے تصورات کو اتنا بگاڑ دیتے ہیں یہ لوگ کہ جب بچہ باہر آتا ہے تو وہ خود اسلام پر شک کرنے لگتا ہے، اسلام کے بارے میں اسے خود کنفیوژن ہے، اسلام کے کتنے کی احکامات کے بارے میں۔ ایسے مسلمان آج ہمارے سامنے ہیں، ہمارے بیچ میں ہیں، اطمینان نہیں ہے ان کو اسلام پر، ایمان پر، چونکہ تعلیم گاہیں ان کے ایسی ہیں، ان کی تعلیمی پالیسی ایسی ہے۔ آج بھی ہماری کوئی تعلیمی پالیسی نہیں ہے، ہماری کوئی ہے کیا پالیسی؟ صاحب ان کے بتائے ہوئے تعلیم پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے بچوں کو ایل کے جی، یو کے جی، مونٹیسری، بیبی سٹنگ، پھٹی کیا ہے، سب اسی میں ہمارے بچوں کی تربیت ہو رہی ہے۔ بچپن سے ہمارے بچوں کا ذہن کیا بن رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لوگ اے ایمان والو کافروں کی بات میں مت آؤ۔ ہم سوچتے نہیں 2% ہیں پورے ملک میں، ان کے سکولز 50% ہیں، کیا ان کو ہمارے ساتھ بہت ہمدردی ہے؟ ہمارے ساتھ ان کو ہمدردی نہیں ہے۔ میں عیسائی مشنری کے بارے میں بول رہا ہوں، ان کا خود تجربہ ہے، وہ بتاتے ہیں ہمارے اسکولوں میں پڑھنے والے گرچہ عیسائی نہیں بنتے لیکن ہم باقاعدہ آپ کو لکھ کر دیں گے وہ مسلمان بھی نہیں باقی رہتے۔ ان کے ذہنوں کو ہم نے ایسا بگاڑ کے رکھ دیا ہے، ان کو کبھی اسلام پر کیا نہیں رہتا، وہ رہتے ہیں مسلمانوں جیسا لیکن اندر کا دیور ہے بلّہ، اللہ ہی جانتا ہے اندر کیا حال ہے، پوخل کچھ بھی نہیں، پڑھتا بھی ہے تو اطمینان نہیں نماز میں، قرآن پڑھتا ہے تو قرآن پر یقین نہیں۔ اگر یقین ہوتا، اگر ہمیں، تو پھر ہمارے عادات، اخلاق، ہماری شادی بیاہ، ہمارے معاملات، ہمارے معاشرت مسلمانوں جیسے ہوتے نا۔ کتنی کوششیں وہ لوگ کر رہے ہیں، پھر یہ کیا کم ہے؟ یہ نامہ لگانے والے، یہ گائے کا پیشاب پینے والے، گوبر کھانے والے کس کس طرح سے مسلمانوں کو ورغلا رہے، پروپیگنڈے کے ذریعے مسلمانوں کو کس کس طرح سے کیسے کیسے قانون بنا رہے کہ مسلمان کسی بھی طرح اسلام پر باقی نہ رہے۔ اب مسلم پرسنل لا بول کر ایک چیز ہے، اس میں ان کو مچھی گھسانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہمارا معاملہ ہے، پرسنل معاملہ ہے ہمارا، یہ کمیونل کو بھی اور پرسنل کو بھی ملا رہے ہیں۔ جب مسلمان چوری کرتا ہے تو اس کو ہاتھ نہیں کاٹتے، تو پھر مسلمانوں کو طلاق میں، نکاح میں، وراثت میں اسلام کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں سمجھ رہے؟ کتنا مطلب دونوں پاگل ہے، ذرا بھی دماغ نہیں ہے، دونوں قانون الگ الگ ہوتے ہیں نا۔ یہ قتل، زنا، چوری سب میں کیا کر رہا ہے؟
ارے اسلامی ممالک ہوتا نا ہمارا، یہ مسلم ملک ہوتا تو ہم ضرور ایسا کرتے. یہ مسلم ملک تھوڑی ہے، یہ جمہوری ملک ہے. لیکن پرسنل لا میں تم کو کیا کرنے کا نہیں ہے. سنویدھان میں، کانسٹیٹیوشن کیا بولتے ہیں، دستور میں باقاعدہ ہم کو ادھیکار ہے، حق ہے کہ ہم اپنے پرسنل لا میں عمل کریں. یہ کون ہوتے ہیں بیچ میں آ کر؟ طلاق ہوا تبھی تم کیا کرو، اپنے شوہر سے لیتے رہو، جبکہ وہ شوہر ہی نہیں ہے، شوہر ہی نہیں ہے. اب یہ عورت جو لے رہی ہے، ظاہر سی بات ہے اللہ کے حکم کو توڑ رہی ہے نا، اللہ کے حکم کو توڑ رہی ہے، اللہ کا حکم، اللہ کے قانون کو توڑ رہی ہے. اس کا مس یوز کرنے والے کتنی عورتیں 1.5 پاؤں میں کھڑی ہوئی ہیں، ہونا بول کر کے کیا کریں گے، اپنے شوہروں سے لڑائی جھگڑا کر کے. یہ سب کیا ہے قانون جو بنا رہے ہیں مسلمان، اسلام پر چانا رہے. طلاق ہوا، 3 طلاق دیا تب بھی طلاق نہیں ہوگی. ہوا مسلمان زنا کرتے رہے، حرامی بچے پیدا کریں. خیر ایمان والو، کافروں کی بات مت مانو. تمہارے پاس کون ہے؟ قرآن ہے، سنت ہے، انبیاء ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحابہ اکرام ہیں. ان کے طریقے پہ چلو، اسی میں تمہارے لیے کیا ہے؟ کامیابی ہے. ورنہ وہ لوگ تو فتنقلبوا خاسرین یردوکم علی اعقابکم، تمہیں الٹے پاؤں واپس کر دیں گے، پھر تم فتنقلبوا خاسرین، نقصان اٹھانے والے بن کر واپس ہو جاؤ گے. او خسرت دنیا والآخرہ. بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے. مولا کم، مولا کے بہت معنی آتے ہیں، 25 سے بھی زیادہ معنی. مولا آقا، غلام، چچا زاد بھائی، سردار، مددگار، معین، یہ سب معنی اس کے. سمجھ رہے؟ اللہ کے لیے قرآن کریم میں مولانا بول کر کہ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ آپ ہمارے مددگار ہیں. مولانا، اس لیے یہ لوگ کیا کرتے، کچھ غیر مقلد مولانا بولنا نہیں، جبکہ مولا کا معنی کتنا کی ہے. جب اللہ کے لیے بولا جاتا ہے اس کا معنی الگ ہوتا ہے، جب ہم کسی مولوی کے لیے بولتے تو اس کا معنی الگ ہوتا ہے. رسول اللہ کے لیے بھی کہا جاتا ہے سیدنا و مولانا محمد، بولتے کیوں؟ کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ مولا کے معنی قرآن کریم میں تو غلام کو بھی مولا کہا گیا ہے. تو ایسے میں مولوی صاحب کو مولانا بولے تو ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے. مولانا صرف اللہ، بھائی صرف اللہ، تم اس کو کیسا کسی اور کے لیے بولنے کا، اچھا کی برابر کی، ایسا بولتے ہیں. سمجھ لیں، جو نام صرف اللہ کے لیے خاص ہوتا ہے اس کو کسی اور کے لیے نہیں بولنا. جیسے اللہ کا لفظ ہے، یہ اللہ کا نام ہے، اس میں ذات ہے، یہ کسی اور کے لیے نہیں بول سکتے. رحمان، رزاق، خالق، یہ سب وہ اللہ کی صفات ہیں جو صرف اللہ کے ساتھ خاص ہیں. ان کو آپ کیا نہیں کر سکتے، کسی مخلوق کے لیے نہیں بول سکتے. رسول اللہ کے لیے یا کسی انسان کے لیے خالق بھائی، رزاق بھائی، رحمان بھائی نہیں بول سکتے. لیکن کچھ اللہ کے نام ایسے ہیں جو کسی اور معنی کے لیے بھی آتا ہے، تو کسی اور کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اس کو آپ کیا کر سکتے ہو؟ جیسے رحیم ہے، رؤوف ہے. رسول اللہ کے لیے بھی قرآن کریم میں رؤوف الرحیم کہا گیا ہے. رشید ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک رشید بھی ہے. اب اس کو رشید کسی انسان کے لیے بولے تو کوئی حرج نہیں، کفر نہیں ہوتا. نہیں سمجھ رہے؟ قرآن کریم میں انسان کے لیے بھی رشید کہا گیا. الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی ایسا آدمی بھی نہیں ہے جو سمجھدار ہو؟ سمجھ رہے؟ جو سیدھے راستے پر ہوتا ہے اس کو رشید بولتے ہیں. سمجھ رہے؟ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو کسی اور کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. تو جو مسلمان کسی مولوی کو مولانا بولے تو مشرک، اس لیے وہ کیا بولتے ہیں؟ شیخ، شیخ بولتے ہیں. رہتے انہیں جوان رہے تو بھی شیخ بولتے. شیخ بولے تو بڈھا نہیں رہے، جوان رہے شیخ. شیخ شیخ کیسے ہیں آپ؟ شیخ. مولانا بولے تو وہ بیکورڈ، پرانے زمانے کا. شیخ بولے تو اس زمانے کا. پڑھا لکھا شیخ بولے گا. مولانا وہ جاہل لوگ بولنے کا، جن کو پڑھائی معلوم نہیں، قرآن معلوم نہیں، حدیث معلوم نہیں، دین معلوم نہیں. ایسا سب ہم لوگوں نے بنایا ہوا ہے. میں یہ اس لیے بول رہا ہوں. بل اللہ مولاکم، یہاں قرآن مولا کا لفظ
اللہ کے لیے یہاں پر استعمال ہوا ہے. تو یہاں معنی کیا ہوگا؟ مددگار کا. بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے، تمہارا مددگار ہے. ہاں، جب اللہ تمہارا مددگار ہے تو تمہیں کسی اور کے آسرے میں، اس کے سہارے میں جینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ان کی بات نہیں مانیں گے تو ہمارا یہ ہوگا، ہمارا وہ ہوگا، ہمارا. اللہ تمہارا مددگار ہے، اللہ تمہارا مددگار ہے. اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. مسلمانوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ کے بھروسے پر اپنی سیاست کرنا چاہیے، اپنی تعلیمی، اپنا بزنس، اپنا فلاں، جو بھی ان کی پالیسی ہے مسلمانوں کی، اللہ کے بھروسے پر کیا کرنا چاہیے. وہ چھوڑ کر کے ان کے سہارے ڈھونڈتے رہتے، انہوں ہمارا ساتھ دے، انہوں ہمارا ساتھ. تمہارا کوئی ساتھ، اگر اللہ ہی تمہارا ساتھ نہ دے، یہ سب ساتھ دے کے بھی فائدہ نہیں. بل اللہ مولا، اللہ تمہارا مددگار ہے. اللہ نے مدد کی کہ نہیں بدر میں؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ نے تمہاری کیسی مدد کی بدر میں. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم تو کمزور تھے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ہتھیار بھی نہیں تھا، پھر بھی تم جیت گئے نا. کیسے جیتے؟ کہاں سے جیتے؟ کس نے تمہاری مدد کی؟ اللہ نے مدد کی. تو اللہ تمہارا مولا ہے. وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، وہ تمہارا بہترین مددگار ہے. مدد کرنے خیر الناصرین، ناصر بولتے ہیں. اب دیکھو، ناصر کسی اور کو بھی بولنے کے، ناصرین بہت سارے ہیں مدد کرنے والے، ان میں سب سے بہترین مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ. خیر الناصرین، خیر الحاکمین، حکومت کرنے والے بھی بہت ہیں، لیکن سب سے بڑی حکومت کس کی؟ خیر الحاکمین، احکم الحاکمین. تو وہ خیر الناصرین، وہ تمہارا مددگار ہے. تو اس کی مدد کی بھیک مانگو، اس کے سامنے جھکو، غیروں کے سامنے مت جھکو. اپنے ایمان کو خراب مت کرو، اپنے دین کو مت بیچو، اپنے دینی تشخص کے ساتھ زندگی گزارو. اب تو وہ بھی مجبور کر رہے ہیں ہم کو اپنے دینی تشخص کے ساتھ رہو بول کر. نہیں، اب تو صرف نام کے لیے بولا جا رہا ہے کہ اپنے دکان کے سامنے نام لکھو بول کر. مجبور کیا جا رہا ہے. مسلمان ڈرتے تھے، نہیں، نام ظاہر کرنے سے بھی ڈرتے، کہیں بزنس بند ہو جائیں گا ہمارا. اب میرے بھائی، رزق دینے والا کون ہے؟ سر سے لے کے پیر تک غیروں کو خوش کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ پورا اپنے ایمان کا، سنت کا جنازہ نکال دیتے ہیں. کیا فائدہ؟ کچھ فائدہ ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے، سوا فائدہ نہیں ہوتا. نہیں سمجھ رہے؟ سب کس کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں ہم؟ غیروں کو خوش کرنے کے لیے. اللہ فرماتے غیروں کو کیوں خوش کرتے؟ یار تمہارا مددگار اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، اللہ کو خوش کرو. اب غیروں کو خوش کرنے کے چکر میں نہ وہ تمہارے ساتھ ہے، نہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. دونوں کا، دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان. اللہ کو خوش کرنا چاہیے، غیروں کو خوش کر کے کچھ فائدہ نہیں. ہم لوگ جو ہے نا، غیروں کو خوش کرتے کرتے زندگی گزار رہے ہیں. ایسے ایسے قانون پاس ہو رہے ہیں. وہ کیا نصیب، سپریم کورٹ ذرا اس کے خلاف، لیکن اس کا کوئی بھروسہ نہیں. کل کے دن وہ پلٹی بھی مارے گا، کچھ بھی بھروسہ نہیں. ابھی پورا ختم ہو گیا ہے، جو ذرا باقی ہے، وہ بھی کتنے دن کے لیے باقی ہے پتہ نہیں. صاحب ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم لوگ زندگی ایسی گزار رہے ہیں نا، اس لیے ایسے ایسے قانون بھی پاس ہو رہے ہیں. ہم اگر صحیح راستے پہ ہوتے، دین پر چلتے، ہمارے اندر دین اسلام کی محبت ہوتی، اللہ کی محبت ہوتی، ایسے لوگ ہمارے اوپر حکومت ہی نہیں کرتے. کیا خیال آپ؟ خیر، وہ خیر الناصرین. آگے اللہ تعالیٰ نے تسلی دی مسلمانوں کو، اے مسلمانوں تمہارا مددگار اللہ ہے نا، تمہارا مولا اللہ ہے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، فرمایا ہم کافروں کے دل میں رعب ڈالیں گے. کافروں کے دل میں رعب ڈالیں گے. جب وہ رعب ان کے دل میں ہوگا، ان کے اندر ہمت نہیں ہوگی تمہارے اوپر حملہ کرنے کی، تمہارے خلاف سازش کرنے کی، تمہارے خلاف لڑنے کی. یہ دل ہے نا، سب کچھ دل سے ہی ہوتا ہے. آدمی کچھ کرنا ہے نہیں کرنے ہے، دل میں فیصلہ کرتا ہے. اللہ فرماتے ان کے دلوں میں ہم کیا کر دیں گے؟ رعب ڈال دیں گے. جب رعب ڈالیں گے تو تمہارے ساتھ لڑنے کی ان کے اندر ہمت نہیں ہوگی. رعب، اب رعب نکل گیا ہے ان کے دل سے، کیونکہ ہم اللہ کو مولا نہیں مانتے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم ان قریب کیا کریں گے؟ کافروں کے دل میں رعب ڈال دیں گے. بما اشرکوا باللہ، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. جو شرک کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کے اندر ہمت کمزور ہوتی ہے. وہ حمیت، قومیت کے چکر میں کبھی کبھی تو ذرا بہادری دکھاتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک کمزوری ہے. کیا؟
چھوٹی چھوٹی باتوں میں شگون لیتے ہیں، شگون کے چکر میں وہ اپنا فیصلہ بھی نہیں سمجھے، وقت دیکھتے ہیں، دن دیکھتے ہیں، مہینہ دیکھتے ہیں. ہاں، بلی بھی سامنے سے گئی تو ارادہ بدل دیتے، او کالی بلی گئی، ابھی گیا تو میرا کام سکسیس نہیں ہوتا، واپس. نمبر میں بھی یہ کرتا ہے وہ، نمبر یہ کون سا نمبر، یہ لکی نمبر نہیں، یہ ان لکی نمبر ہے، یہ نمبر لیا تو میں کیا برباد ہو جاؤں گا. سمجھ رہے؟ گاڑی لیا، گاڑی کون سا ٹائم ہے، ٹائم کو بھی دیکھتے ہو، راہو کالا، گھنی کا کالا، فلاں کالا، کالا کالا. ایسے کالے لوگ ہیں، دل اندھیرا ہے ان کا، اندھے ہیں لوگ، اس لیے کمزور ہیں یہ، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، توہم پرست ہیں یہ لوگ. افسوس ہوتا ہے مسلمان بھی توہم پرستی میں آ گئے. یہ ایک اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے مسلمانوں کو. ہاں نہیں ڈرتے ہیں، سفر میں شادی کرے تو کیا ہوتے گی، محرم میں سفر شادی کرے تو کیا، محرم میں کیا نہیں کرے. ابھی ذرا کم ہوتا ہے الحمدللہ، پہلے زیادہ تھا، لیکن ابھی بھی ہے زیادہ، کہاں جہاں پر جہالت ہے، توہم پر. یہ غیروں کا طریقہ ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ڈرتے. فرمایا ہم ایسے کافروں کے دلوں میں کیا کریں گے، رعب ڈال دیں گے، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. رعب ڈالا کیا نہیں، دیکھو جنگ احد میں ہی شروع میں مسلمان ہار گئے، یہ لوگ پلٹ کر کے دوبارہ حملہ کیے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے. اچھا موقع تھا مسلمانوں کو ختم کرنے کا ان کے اندر، لیکن اس موقع پر بھی اللہ نے کیسی مدد کی، یہ لوگ واپس ہو گئے. آدھا راستہ جانے کے بعد ابو سفیان کو خیال آیا، اچھا موقع تھا یار ختم کرنے کا سب کو، وہ لوگ زخمی بھی ہو گئے تھے، بددل کم ہمت ہو گئے تھے، ہم چھوڑ کر کے آ گئے، دوبارہ حملہ کریں گے چلو. اس طرح اس نے پلان بنا کر دوبارہ حملہ کرنے کے لیے آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، صحابہ کو پتہ چلا، اللہ اکبر، کیا جذبہ دیکھو مسلمانوں کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں، مسلمان بھی زخمی ہیں، کمزور ہیں، طاقت نہیں ہے، لیکن جیسے پتہ چلا ابو سفیان پلٹ کر کے آ رہا ہے، مسلمانوں نے کیا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دوبارہ چلو، نکلو. اب جو لوگ جنگ احد میں شریک تھے وہ لوگ جائیں گے، جو لوگ شریک نہیں تھے وہ لوگ نہیں، نئے نہیں، جو پرانے ہیں جنہوں نے شرکت کی تھی جنگ میں وہی دوبارہ کیا کریں گے. 8 میل تک چلے مسلمان. جیسے ہی ابو سفیان کو پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان حملہ کرنے کے لیے دوبارہ اس کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا، واپس مکہ واپس ہو گیا. ہاں میرے بھائی، یہ جنگ احد کا قصہ ہے. اللہ نے فرمایا ہم ان کے دل میں کیا کریں گے، رعب ڈال دیں گے. جیسے رعب آ گیا واپس. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان جو 8 میل تک گئے تھے پھر واپس ہو گئے. تو وہ رعب آنے کے لیے ہمارے طرف سے بھی کچھ نہ کچھ کوشش کرنا چاہیے. کوشش نہیں ہے، کہہ رہے گھر میں بیٹھے رہیں گے، مسجد میں بیٹھے رہیں گے، نہ کچھ کریں گے نہ کچھ امید میں رہیں گے. ابھی اللہ کی سنلقی فی قلوب الذین کفروا، ہم کافروں کے دل میں رعب ڈالیں گے، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. ما لم ینزل بہ سلطانہ، جس پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. سلطان کہتے ہیں قوت کو، طاقت کو، اسی طرح دلیل کو. بادشاہ کو بھی سلطان بولتے ہیں، کیوں؟ وہ قوت اور ملک والا، حکومت والا ہوتا ہے، اس کے لیے بادشاہ کو سلطان کہتے ہیں. سلطان قوت کے معنی، طاقت کے معنی، دلیل کے معنی. یہاں دلیل کا معنی ہے کہ ما لم ینزل بہ سلطان، اللہ نے شرک پر کوئی دلیل نہیں اتاری. اللہ نے کہاں ہے کہ میرا ساجی بھی ہے، میرا پارٹنر بھی ہے، شریک بھی ہے، میں نے اس کو بھی کچھ اختیار دیا. ایسا کچھ اللہ نے کبھی کسی آسمانی کتاب میں نازل کیا یا کسی نبی کے ذریعے سے بتایا؟ نہیں بتایا. تو جس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا کوئی دلیل نہیں، اس شرک پر یہ لوگ ملوث، شرک پر چل رہے ہیں. پھر کیا؟ باپ دادا اندھی تقلید کرتے ہیں لوگ، بس باپ دادا کا طریقہ ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے. فرمایا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان مشرکوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. جہنم کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، بہت بری جگہ ہے، بہت بری جگہ ہے. یہ ظالم لوگوں کا ٹھکانہ ہے، اللہ نے فرمایا. تو ایسے لوگوں کی بات تم مت مانو، اللہ کی بات مانو. اللہ ناصر ہے تمہارا، مددگار ہے، مولا ہے تمہارا. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی
اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں دنیا کے زندگی کے ہر شعبے میں کافروں سے مرعوب ہو کر زندگی گزارنے سے بچائے، اللہ سے، اللہ کے رسول سے مرعوب ہو کر زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔